واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. صحیح بخاری حدیث نمبر 2. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفسم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات وہ میرے پاس گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر وہ مجھ سے اس حال میں الگ ہوتی ہے کہ میں اس سے وہ یاد کر چکا ہوتا ہوں جو اس نے کہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات فرشتہ میرے لیے ایک آدمی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور وہ جو کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے شدید سردی کے دن میں آپ پر وحی اترتے ہوئے آپ کو دیکھا ہے کہ وہ آپ سے اس حال میں الگ ہوتی کہ آپ کی کرپٹی کے اوپر والی جگہ پسینے سے ٹپک رہی ہوتی تھی۔ فوائد نمبر 1، حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ ابو جہل کے سگے بھائی ہیں۔ یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، جید صحابہ میں سے تھے، شام کی فتوحات میں شہید ہوئے۔ فتح الباری۔ نمبر 2، سلسلۃ لوہے کی لوہے سے ٹکرانے کی آواز، سلسلۃ الجرسی گھنٹی کے مسلسل بجنے جیسی آواز۔ لیتفسد یہ فسد سے ہے جس کا معنی رگ کاٹنا ہے، یعنی جس طرح رگ کاٹنے سے خون بہتا ہے اس طرح پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا۔ فیفسم پہلے حرف کے فتح فا کے سکون اور صاد کے کسرہ کے ساتھ، یعنی الگ ہوتی یا دور ہوتی ہے۔ بعض نے اسے مجہول پڑھا ہے یعنی دور کی جاتی ہے۔ فسم کے اصل معنی کاٹنے کے ہیں، جیسے فرمایا لن انفصام لہا سورۃ البقرہ 256، جسے کسی صورت ٹوٹنا نہیں۔ نمبر 3، اس حدیث کی باب سے مطابقت یہ ہے کہ باب میں مذکور آیت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح وحی نازل ہوتی تھی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء پر ہوتی تھی۔ حدیث میں اس وحی کی 2 قسمیں بیان ہوئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ فرشتہ آدمی کی شکل میں آ کر وحی کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا بھی اسی صورت میں ہوئی تھی جیسا کہ اس کے بعد والی حدیث میں آ رہا ہے۔ نمبر 4، اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وحی کا نزول ہمیشہ ہی آپ کے لیے بہت سخت ہوتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا سورۃ المزمل 5۔ بے شک ہم تجھ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ یہ صورت زیادہ سخت ہونے میں حکمت یہ ہے کہ عادت یہ ہے کہ بات کرنے والے اور سننے والے کے درمیان مناسبت ہوتی ہے۔ انسان اور فرشتے کے درمیان مناسبت یا تو اس طرح ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آئے، یا یہ کہ انسان کی طبیعت فرشتے کی طبیعت کے قریب ہو جائے۔ یہ دوسری صورت زیادہ سخت اس لیے ہوتی تھی کہ انسان کی طبیعت کی مناسبت فرشتوں سے پیدا کرنا آدمی کے لیے ایک مشکل معاملہ ہے۔ پھر گھنٹی جیسی آواز سے بات سمجھنا اور اسے یاد رکھنا مزید مشقت ہے، جیسا کہ فرشتے کا انسانی شکل میں آنا فرشتے کا کام ہے۔
اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بوجھ نہیں پڑتا تھا۔ فتح الباری۔ نمبر 5، آپ کی کرپٹی کے اوپر والی جگہ پسینے سے ٹپک رہی ہوتی تھی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے نہر چل رہی ہے حالانکہ پانی چل رہا ہوتا ہے۔ نمبر 6، یہاں ایک سوال ہے کہ اس حدیث میں وحی کے نزول کی صرف 2 کیفیتیں بیان ہوئی ہیں، جبکہ احادیث میں مزید کیفیت کا بیان بھی ہے، مثلا وحی کا شہد کی مکھیوں جیسی آواز میں آنا، نفث فی الروع دل میں بات ڈال دینا، اچھے خواب کی صورت میں وحی، معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا خود کلام کرنا، فرشتے کا اپنی اصل شکل میں آنا کہ اس کے 600 پر تھے، فرشتے کو آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھنا، ملک الجبال کا وحی لے کر آنا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث رضی اللہ عنہ کو صرف وہ 2 صورتیں بتائی ہیں جو اکثر پیش آتی تھیں۔